شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں منیشا انڈیا دہلی سے اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں دہلی سے۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری مدر کی ایک فرینڈ تھیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 50 سال پہلے کی ہے۔ تب میری مدر کی ایج 11-12 سال تھی، یا شاید 13 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ وہ اور ان کی ایک فرینڈ جس کا نیم کامرا تھا، وہ دونوں ایک اسکول میں پڑھتی تھیں۔ جس اسکول میں وہ پڑھتی تھیں اس کے راستے میں ایک بیری کا درخت آتا تھا۔ تب ان لوگوں کو اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا کہ اس بیری کے درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ وہ جو درخت تھا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اس بیری کے درخت کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک چڑیل کا گھر ہے، اور وہ آتے جاتے لوگوں کو نظر بھی آتی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ یہ چھوٹی تھی، ان لوگوں کو اتنی سینس بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ان لوگوں کا اتنا خاص انٹرسٹ تھا جنات میں۔ یہ یہی سمجھتی تھی کہ گھر والے ڈراتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر کھیلنے نہ آئیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ دونوں فرینڈز چھٹی کے بعد جب گھر واپس آ رہی تھیں تو ان کی فرینڈ نے یہ کہا کہ چلو آج ہم بیر توڑ کر کھاتے ہیں۔ میری مدر نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، ہمیں گھر سے مار پڑے گی، ہم لوگ اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے، سب کہتے ہیں کہ اس درخت پر جنات ہیں۔ پھر بھی وہ ضد کرنے لگی اور یہ کہنے لگی چلو کچھ نہیں ہوتا، آج ہم یہاں سے بیر توڑ کر کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس گئیں بیر توڑنے کے لیے اور بیر توڑ کر کھانے لگیں، دوپہر 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ایک دم سے جو میری مدر کی فرینڈ تھی جن کا نیم کامرا تھا، ان کو پائل کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ میری مدر کو بار بار یہ کہہ رہی تھی تم پائل کی آواز سن رہی ہو، جیسے پائل بجتی ہے اور گھنگرو کی آواز آتی ہے، کیا تمہیں آواز آ رہی ہے؟ میری مدر تھوڑی سی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس کی آواز بدل گئی اور وہ عجیب و غریب آواز میں کچھ بولنے لگ گئی۔ میری مدر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا کر رہی ہے۔ پہلے انہیں یہ لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے کہ یہاں پر جنات ہے تو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری مدر نے انہیں کہا کہ مت کرو ایسا، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی اور ایک دم وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری امی بہت زیادہ ڈر گئیں اور وہ بھاگتی ہوئی گھر آئی اور آ کر گھر والوں کو بتایا کہ کامرا اس طرح سے اس درخت کے نیچے بے ہوش ہو گئی ہے۔ سب گھر والے آئے، ان کے گھر والے بھی آ گئے، ان کو اٹھا کر جب ان کے گھر والے اٹھا کر ان کو گھر لے کر گئے، وہ تب بھی بے ہوش تھیں۔ فوراً سے ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ان کے محلے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کافی زیادہ ایج کے تھے۔ وہ یہ جنات وغیرہ کو بہت زیادہ دیکھ بھی لیتے تھے اور ان کے بارے میں ان کو بہت زیادہ نالج بھی تھا۔ ان کو بلا کر لے کر آئے، اور جیسے وہ آئے انہوں نے ایک پانی وغیرہ دم کر کے دیا، اور ان کے اوپر جیسے اس پانی کو ان کے اوپر ڈالا گیا تو وہ فوراً سے اٹھ کر چیخنے لگ گئیں۔ اب ان کی حالت یوں ہی ہونے لگی تھی کہ وہ چیخیں مارتی تھیں اور بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ بڑا برا ان کا یہ حال ہوا۔ تو ان کے وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس درخت کے پاس گئی ہیں، اس درخت سے ان لوگوں نے بیر توڑ کر کھائے ہیں، اور اس درخت کے اوپر بہت ہی بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ چڑیل اس ٹائم حاضر ہو گئی تھی، اور وہ چڑیل اس کے اوپر ابھی بھی قابض ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، ایک کالے رنگ کا مرغا لے کر آؤ۔ جب وہ کالے رنگ کا ایک مرغا لے کر آئے تو وہ جو عامل تھے، وہ جو بزرگ تھے، انہوں نے کچھ پڑھ کر اس مرغے کو اس درخت کے نیچے چھوڑ دیا، اور ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اور اپنی بیٹی کو بھی سختی سے منع کریں کہ دوبارہ اس درخت کے پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ وغیرہ بھی ان کو دیے اور ایک دھاگا لے کر ان کے گلے میں ڈال دیا، اور یہ کہا کہ اس دھاگے کو گلے سے نہیں اتارنا،
اگلے دن سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو کالے رنگ کا مرغا اس درخت کے نیچے رکھا تھا، جو ان بزرگ نے ان کے سر کے اوپر سے اس کو چکر دے کر، جیسے صدقہ دیتے ہیں، چکر دے کر اس درخت کے نیچے اس کو چھوڑ دیا تھا، رکھ دیا تھا اس درخت کے نیچے۔ صبح وہ جو مرغا تھا، لوگوں نے سب نے جا کر دیکھا، اس کا بہت برا حال ہوا تھا، اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوئے پڑے تھے۔ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد اس درخت کا بہت زیادہ خوف لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا۔ لیکن میری امی کی جو فرینڈ کامرہ تھی، پھر وہ نارمل ہو گئی اپنی لائف میں، پھر اس چیز نے ان کو ڈرانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تعویذ بھی گلے میں رکھا اور وہ دھاگا بھی اپنے گلے میں رکھا، اور دوبارہ کبھی بھی غلطی نہیں کی اس درخت کے قریب بھی جانے کی۔ اب وہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی کی اب نیکسٹ منتھ شادی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریے گا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ یہ میری مدر کی فرینڈ کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان کی بیٹی کی نئی زندگی کی جو شروعات ہے وہ بہت اچھی ہو، اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اسی طرح سے منیشا کہتی ہیں کہ ان کے بھائی ہیں جن کی ایج 17 سال ہے، چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام آدتیہ ہے۔ وہ کچھ 1-2 ماہ سے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی چیخنے لگ جاتے ہیں، کبھی رونے لگ جاتے ہیں۔ تو جب پڑھائی کیا ہوا پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو وہ بہت بری طرح سے بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اونچا اونچا چیخنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت تندرستی عطا کرے، اور ان کو جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ منیشا، اللہ آپ کے بھائی کو صحت تندرستی عطا کرے۔ آپ لوگ ان کو کسی بزرگ کے پاس لے کر جائیں، جو بھی آپ کے اکارڈنگ ٹو یور ریلیجن آپ ان کو لے کر جائیں کسی کے پاس۔ ان کو کوئی جیسے بھی کوئی پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کروائیں، کہ اگر ان کے اوپر کوئی برا اثر ہے، اگر وہ کہیں سے ڈرے ہوئے ہیں تو وہ چیز ان کو چھوڑ دے۔ ورنہ جب انسان کے ساتھ شروع میں یہ اٹیکس آنا شروع ہوتے ہیں، جب اس کی حالت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بخار بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے، اور یہ اگر اس چیز کو فوراً سے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ چیز دورے بننے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ نہ کرے کسی انسان کو دورے پڑنے لگ جائیں تو وہ جنات اس کے اوپر حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہ کریں، اور ان کو ضرور کہیں لے کر جائیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لسنرز، ہمیشہ ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ لڑکے بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں فوکس کرتے، اور وہ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں شاید یہ سمجھ کر کہ یہ محض باتیں ہیں، مذاق ہے۔ آج کل کے دور میں جنات نہیں ہوتے، جنات ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جنات انسان کو اپنا آپ ظاہر کریں تو تب ہی ہم لوگوں نے ماننا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں۔ بعض اوقات ان کا سایہ ہو جاتا ہے انسان پر، ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آنے لگ جاتا ہے، انسان لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو فوکس کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ایک سٹوری سینڈر نعمان ہے، انہوں نے شیئر کی ہے۔ نعمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے ساتھ خود یہ حادثہ ہوا تھا ہم لوگوں کی لائف میں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ شام کا ٹائم تھا، عصر کے بعد ہم لوگ سارے دوست کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ جس گراؤنڈ میں ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہاں پر سیوریج کا ایشو تھا، تو وہاں پر بہت زیادہ کیچڑ اور پانی تھا۔ ہم لوگوں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ واٹر سپلائی کے اندر جا کر کرکٹ کھیلیں گے۔ یہ بھی سرگودا کے ہی رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے دوست واٹر سپلائی کے اندر جا کر کرکٹ کھیلنے لگ گئے۔ اکثر ہم لوگوں نے سنا تھا کہ واٹر سپلائی سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں ہیں، وہاں پر بہت جنات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا۔ ہم لوگ وہاں پر کرکٹ کھیلتے رہے تو تقریباً شام ہو گئی، کرکٹ کھیلتے کھیلتے مغرب ہو گئی۔ ایک دم سے میرے ایک دوست نے بہت زیادہ اونچی شاٹ لگائی، تو جو بال تھا وہ کافی دور جا کر گرا۔ اس طرف کافی زیادہ گھنے درخت تھے۔ پہلے ہم لوگ ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، لیکن اس نے کہا کہ بال بالکل سامنے جا کر گرا ہے، اس طرف کافی زیادہ بڑے بڑے پانی کے تالاب بھی ہیں۔ ہم لوگ جیسے ہی بال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف گئے، وہ جو درخت تھے جہاں پر، وہاں پر اس ٹائم کافی زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ ابھی ہم لوگ بال کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ میں بال کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان درختوں کے اندر چلا گیا۔ جب میں ان درختوں کے اندر گیا، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے ان درختوں میں کوئی موجود ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی یا کوئی کتا
جیسے ہی میں بال کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان درختوں کی طرف آگے بڑھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ان درختوں میں کوئی موجود ہے. وہاں پر وہ باقاعدہ جو جھاڑیاں اور درخت تھے وہ اس طرح سے ہل رہے تھے کہ جیسے وہاں پر کوئی ہے. پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی جیسے بلی یا کوئی کتا وغیرہ ہوگا. اکثر وہ جھاڑیوں میں ایسی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا ڈر گیا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس طرف پھینک دیا کہ شاید یہاں پر کوئی جانور ہوگا. میں بال کو ڈھونڈتا رہا. میں نے دیکھا تو بال بالکل ایک درخت کے نیچے تھی. اب میں وہاں پر بال اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے گیا میں نے بال تو اٹھا لی, لیکن جیسے ہی میں بال اٹھا کر اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہوا ہے. وہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ ہائٹ بھی اس کی نارمل تھی. میں نے پوچھا وہاں پر کون ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درختوں سے تھوڑا سا آگے ہو گیا. اب مجھے تھوڑا سا تجسس ہو گیا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون. وہ جیسے ہی میں اس کے پیچھے بڑھا تو وہ چلتے چلتے بالکل وہ درختوں کے اینڈ تک چلا گیا. میں نے پھر پوچھا کہ کون ہو تم اور چھپ کیوں رہے ہو. مجھے لگا کہ شاید یہاں پر کوئی چھپ کر بیٹھا ہو, ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے. اندھیرا بھی ہو چکا تھا, مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی. ابھی میں اس پر غور ہی کر رہا تھا, میں یہ بھول ہی گیا کہ میں نے بال لے کر واپس جانا ہے. میرے دوست انتظار کر رہے ہیں. میں اس کی طرف بڑھا تو اس کی جو ہائٹ تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جو ہائٹ تھی وہ اتنی وسیع ہوگی کہ وہ درخت تک پہنچ گئی. اب میں اس کو بڑے حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ یہ جب اس کی ہائٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی میں نے غور کیا تو وہ ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی مخلوق تھی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان درختوں سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی وہ جو تالاب تھے ان کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھا. میں چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگا اور اپنے دوستوں کو میں نے جا کر ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے بال اٹھا رہا تھا اور وہاں پر مجھے سرسراہٹ محسوس ہوئی جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہے. اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بہت زیادہ دراز ہو گیا اور اس نے جا کر ان تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی. میرے سارے دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے. ہم لوگ سارے وہ جو تالاب تھا جس میں میں نے اس کو کودتے دیکھا تھا اس تالاب کی طرف چلے گئے. ہم سب کے پاس موبائل تھے. ہم لوگوں نے موبائل ٹارچ آن کر کے سارے تالاب کا جائزہ لیا. وہاں پر بالکل یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پانی اس طرح سے ہل رہا ہے جیسے اس کے اندر کوئی کودا ہے. میں نے ان کو بتایا بھی کہ اسی جگہ پر اس نے میرے سامنے ابھی وہ کودی ہے وہ جو بھی چیز ہے. ہم لوگوں نے بہت زیادہ پتھر لے کر اس تالاب میں بھی پھینکے. ابھی ہم لوگ واپس ہی آنے لگے تو ہمیں اسی سائڈ سے بیک سائڈ سے اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے پانی میں کوئی نہاتا ہے تو آواز آتی ہے. ہم لوگ فوراً رک گئے. جیسے ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اس کا قد آسمان جتنا لمبا تھا اور وہ تالاب کے اندر کوئی مخلوق کھڑی ہوئی تھی. جب ہم نے یہ سب دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے. ہم لوگ وہاں سے اتنا بھاگے کہ ہم لوگوں نے واٹر سپلائی سے باہر آ کر ہی سانس لیا. اس کے بعد ہم لوگ کبھی زندگی میں واٹر سپلائی کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں گئے. ہم لوگوں نے جو کچھ بھی وہاں کے بارے میں سنا تھا وہ بالکل سچ تھا. ہم لوگ گھر واپس آ گئے. یہ بات میں نے گھر والوں کو بھی آ کر بتائی. امی نے بھی بہت زیادہ ڈانٹا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے بہت سا بخار ہو گیا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی. پھر مجھے امی نے دم کروایا. میرے والد صاحب مجھے لے کر گئے جو امام صاحب تھے ان کو میں نے ساری بات بتائی. تو ان کا یہ کہنا تھا یہ جو واٹر سپلائی ہے یہاں پر پانی کے بہت بڑے تالاب ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. یہاں پر اتنے جنات ہیں کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ جنات باقاعدہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. پھر میں نے ان سے ایک تعویذ لیا اور اس کے بعد کبھی بھی یہ غلطی نہیں کی کہ ہم لوگ اس واٹر سپلائی کی طرف جائیں. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ نعمان آپ کا. لسنرز جو بھی ابھی میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ بوائز کو عادت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے. پلیز ان باتوں کو سیریس لیا کریں اور جس جگہ پر ایسا ڈاؤٹ ہو کہ وہاں پر جنات ہیں وہاں پر مت جایا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں. وقاص احمد میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں, میرے بہت اچھے بھائی ہیں. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. ایسے ہی سٹوری شیئر کرتے رہا کریں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک UK میں رہنے والے الیکٹریشین کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ جو الیکٹریشین تھا وہ بہت زیادہ ماہر تھا. اس کے تجربے, ایکسپیرینس اور اس کے اس کام کی وجہ سے کونسل نے اس کو ایک بلڈنگ میں بھیجا کہ وہاں پر رہ کر تم نے جتنا بھی الیکٹریسٹی کا کام ہے وہ سارا تم نے خود کروانا ہے.
جب وہ اس بلڈنگ میں گیا تو وہ جو بلڈنگ تھی کافی زیادہ پرانی بلڈنگ تھی. وہاں پر اس کے ساتھ اس کے کو ورکرز بھی تھے جو اس کے ساتھ سارا کام کرتے تھے, اور وہاں پر ایسے بھی کیئر ٹیکر بھی تھے جو وہاں کی دیکھ بھال کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو میرے ورکرز تھے میری وجہ سے لیٹ جاتے تھے, پھر میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے تنگ ہوتے ہیں, میں نے تو یہاں پر اپنی سپرویژن میں کام کروانا ہوتا ہے اور کچھ بعد میں خود بھی چیک کرنا ہوتا ہے, تو میں نے ان سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ بے شک میرے لیے مت رکا کریں, جیسے ہی کام کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگ چلے جایا کریں, اگر مجھے کوئی بھی کام ہوگا تو میں یہاں کے کیئر ٹیکر کو کہہ لیا کروں گا. ان لوگوں نے میری بات مان لی. اب وہ جیسے اپنا سارا کام وائنڈ اپ کرتے تھے وہ لوگ چلے جاتے تھے. میں نے پورا ہفتہ ایک وہاں پر کام کیا, کیونکہ وہاں پہ 2 سے 3 ویکس کا کام تھا. تو جو 3rd ویک جب سٹارٹ ہوا, جو لاسٹ ویک تھا, تو میں وہاں پر کام کروا رہا تھا اور وہ جو ورکرز تھے اپنا کام کمپلیٹ کر کے وہ چلے گئے. اب میں 2nd فلور پر ایک کمرے میں ساری فٹنگ اور وہاں پر سب کچھ چیک کر رہا تھا. مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ باہر کوئی بھاگ کر گیا ہے بہت تیزی کے ساتھ. مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں کون ہوگا, ابھی تو سب ورکر جا چکے ہیں. پھر مجھے لگا شاید وہ جو کیئر ٹیکر ہیں یہاں پر وہ ہوں, لیکن یہ بھی ایک عجیب کام تھا کہ انہوں نے یہاں پر بھاگنا کیوں تھا. میں پھر کام کرنے لگ گیا. ابھی میں کام کر ہی رہا تھا تو اس ہال میں مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی. وہ ہنسی کی آواز بہت زیادہ عجیب سی تھی. میں تھوڑا سا ڈر گیا. میں فوراً سے سیڑھی سے نیچے اترا اور باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ہنسی کی ایک آواز آ رہی تھی. میں نے فوراً سے اپنا بیگ اٹھایا اور میں نے سوچا باقی کام کل کر لوں گا. تھوڑا سا ڈر گیا میں. جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر نکلا دوبارہ ہنسی کی آواز آئی. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جس کمرے میں میں کام کر رہا تھا اس کے بالکل سامنے والا وہ کمرہ تھا. وہاں پر زمین کے اوپر کونے میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جھک کر بیٹھی ہوئی ہے اور میری طرف ہی دیکھ رہی ہے. وہ اتنے بھیانک انداز میں ہنس رہی تھی, اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا. میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا. اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ جو کیئر ٹیکر تھے ان کو جاتی دفعہ میں کچھ بتا بھی نہیں سکا. اس کے بعد میں ورکرز کے ساتھ ہی وہاں پر کام کرتا تھا اور ان لوگوں کو بھی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ جو 2nd فلور ہے وہاں پر اکیلے کام مت کرنا, وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. وہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے وہاں پر کام کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اسی طرح سے وقاص احمد کہتے ہیں کہ ایک فیملی کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ جو فیملی تھی وہ لوگ ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ کو منتخب کیا جو کہ ایک سارا جھیل کا حصہ تھا. وہاں پر بہت بڑی لیک تھی. وہاں پر اپنے بچوں کو لے کر وہ لوگ گئے. وہاں پر ان لوگوں نے کیمپنگ کی. سارا دن ان لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. بچے بہت زیادہ خوش تھے. اس کی سراؤنڈنگ میں اونچے اونچے پہاڑ بھی تھے. اب ان لوگوں نے بالکل اس جھیل کے کنارے کے اوپر کیمپنگ کی ہوئی تھی. وہاں پر وہ لوگ کھانا پکانا یہ سب کچھ کر رہے تھے اور ان کے جو بچے تھے وہ بھی اسی سائڈ پر جہاں پر ان لوگوں کے کیمپس تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. رات ہو چکی تھی. ایک دم سے بچوں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. وہ لوگ سب بھاگتے ہوئے ان بچوں کی طرف گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے, جن پر ان بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم لوگ ادھر بیٹھ کر کھیل رہے تھے تو ہم لوگوں کو محسوس ہوا جیسے بہت زیادہ عجیب آواز میں کوئی رو رہا ہے. جب ہم لوگوں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک بہت زیادہ بڑے قد کی کوئی مخلوق تھی جو رینگتی ہوئی اس پہاڑ سے نیچے اتری اور اس پانی میں چلی گئی ہے. ان لوگوں کو یہ لگا کہ بچے ہیں شاید ڈر گئے ہوں گے. ان لوگوں نے بچوں کو وہاں سے کہا کہ آپ لوگ سارے کیمپس کے اندر چلیں اور وہ لوگ خود بھی کھانا وغیرہ بنا کر ان کیمپس کے اندر چلے گئے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی مڈ نائٹ ہوئی, رات کا ٹائم ہوا تو باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پانی میں بہت زیادہ اچھل کود کر رہا ہے اور وہاں کے جو درخت اور وہ جو ساری جگہیں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ بری طرح سے کوئی چھیڑ رہا ہے. ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے. جب ہم لوگ اس کیمپ سے باہر نکلے تو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر پانی میں ایک بہت عجیب و غریب مخلوق تھی جو اس پانی میں اچھل رہی تھی. اس کا حلیہ بہت زیادہ عجیب تھا. قد بھی لمبا تھا لیکن حلیہ اس طرح سے تھا جیسے بندر نما کوئی مخلوق ہوتی ہے. کبھی وہ درختوں کے اوپر اچھل رہی تھی اور کبھی اس پانی کے اندر, اور اس کا چہرہ اور آواز بہت زیادہ خوفناک تھی. جب ہم لوگوں نے اتنی بھیانک مخلوق کو دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ بچے جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. پھر ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے رینگتے ہوئے سٹائل میں وہ اس پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی
اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے ان میں سے لائٹ نکل رہی ہے، اور وہ ہم لوگوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور کچھ بول بھی رہی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اپنا سارا سامان پیک کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwith57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر سبسکرائب کریں، وہ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر رہی ہیں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ میرے ایک لسنر بار بار کمنٹ میں پوچھتے ہیں ٹچ موبائل کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں ولاگ چینل کے اوپر آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گی جن میں آپ کو کچھ ایپس اور اس کا یوز بتاؤں گی، تو وہ آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوگا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔